بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے قرآن کریم کے اندر استعمال ہونے والی زبر، زیر اور پیش کے متعلق ہوگا۔ اسی میں ہم سیکھیں گے کہ زبر، زیر اور پیش کا نام کیا ہے، جس پر زبر، زیر یا پیش آ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس زبر، زیر، پیش کو پڑھتے کس طرح ہیں۔ یہ تین چیزیں آج کے ہمارے اس لیسن میں ہوں گی۔ ٹوٹل آپ نے توجہ کے ساتھ آج کے ہمارے اس لیسن کو سننا بھی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی نکتہ یاد رکھیے گا، یہ جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں ان کو معمولی مت لیجیے گا، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن کریم پڑھنے والے شخص کو آنا ضروری ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان چیزوں کی احتیاط نہیں کرے گا، غلطی برتے گا، تو کیا ہوگا کہ قرآن کے معنی جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ بعد میں آپ کو عرض کریں گے۔ تو فی الحال آئیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے زبر، زیر اور پیش کے حوالے سے۔ ان تینوں کو حرکات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات۔ تو یہ حرکات تینوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ حرکات جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے صرف زبر کے بارے میں پوچھا جائے کہ بتائیں زبر کو کیا کہیں گے، تو آپ نے حرکات نہیں کہنا ہے، کیونکہ لفظ حرکات جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک کے لیے، صرف زبر کے لیے حرکات نہیں بولیں گے، بلکہ واحد بولیں گے حرکت، یعنی کہ انگلش میں جس طرح سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، اس طرح یہاں پر بھی جب تینوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا تو آپ نے کہنا ہے حرکات کہتے ہیں۔ اور جب آپ سے صرف ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتائیں زبر کو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے حرکت۔ زیر کو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے حرکت۔ پیش کو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے حرکت۔ تینوں کو کیا کہتے ہیں، تو تینوں کو حرکات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اب یہ ہے کہ حرکات جس لفظ پر ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر با کے اوپر زبر آ گئی، با کے نیچے زیر آ گئی، با کے اوپر پیش آ گئی، تو اب اس با کو کیا کہیں گے؟ اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ متحرک کیا کہیں گے؟ متحرک۔ تو یہ آج کا ہمارا دو سوال ہو گئے۔ اور تیسرا اور آخری ہمارا آج کا جو سبق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ زبر، زیر، پیش کو آخر پڑھتے کس طرح ہیں۔ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ پڑھایا گیا، زبر، زیر، پیش بتائی گئی، لیکن ان کا اصول کیا ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو آئیے میں آپ کو اصول بتاتا ہوں کہ ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو ان کو بغیر کھینچے، کھینچے مطلب لمبا نہیں کرنا۔ با کے اوپر جب زبر آئے گی تو ایسے نہیں پڑھنا، با زبر با، لمبا نہیں کرنا، کھینچنا اس کو نہیں ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ آگے لکھا ہے بغیر جھٹکا دیے، تو جھٹکا بھی نہیں دینا ہے۔ جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بے بو، تو ایسے بھی نہیں پڑھنا ہے۔ لمبا بھی نہیں کرنا ہے، جھٹکا بھی اس کو نہیں دینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نرمی سے اس کو پڑھنا ہے، بالکل نرمی سے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اس انداز سے بالکل نرمی سے آپ نے حرکات کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے آپ ان تین چیزوں کو، صرف تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کو آپ اچھے سے یاد کریں گے۔ یہ بہت آسان کر کے آپ کو سمجھائی گئی ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کسی قسم کی۔ اگر ان تین چیزوں کو آپ نے حرکات، متحرک اور بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے، ان کو آپ نے تین چیزوں کو ہر ایک نے یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔